رمیش کمار صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے پچھلے سال 22 دسمبر 2023 کو دی نیوز میں یہ آرٹیکل لکھا تھا الیکشن ایسٹرالوجی، تو اس میں جو آپ نے لکھا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب واپس تو آ رہے ہیں لیکن وہ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے اور کنگ میکر بنیں گے آصف زرداری صاحب. آپ نے کہا شہباز شریف صاحب کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. تو یہ جو آپ کی ایسٹرالوجی ہے کافی حد تک صحیح ثابت ہوئی ہے. تو اب آپ کو مستقبل میں کیا نظر آ رہا ہے؟ احمد صاحب دیکھو، اس وقت دنیا کے اندر یہ ویدک ایسٹرولوجی بہت دن بہ دن بڑھ رہی ہے. آپ اگر ہندوستان میں جب ٹیپو سلطان تھے یا ہندوستان کے اندر پہلے بھی جب یہ حکمرانی چلتی تھی تو باقاعدہ ایک منسٹری ہوتی تھی ویدک ایسٹرولوجی کے اوپر جو بتاتی تھی کہ کس ٹائم کیا کرنا ہے. آج بھی لوگ مطلب ہماری کمیونٹی کے اندر تو زیادہ تر جب بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کا ٹائم یہ وہ اس کا پورا جوتش نکالتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، شادی کب ہونی چاہیے، منگنی کب ہونی چاہیے، کہاں پہ پڑھنا چاہیے. ایسے حکمران بھی ہر فیصلے جوتشی کے حساب سے کرتے تھے. اور میں نے سنس 2002 جیسے میں پہلی مرتبہ 2002 میں پارلیمنٹ میں آیا، اس ٹائم سے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں اور اپنی سیاسی وین کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ میں ایسٹرولوجی کے اوپر میں فیصلہ کرتا ہوں. مجھے دسمبر 2021 میں مجھے بلایا خان صاحب نے، مجھے کہا کہ آپ رات آپ زرداری صاحب سے ملے ہو. علی زیدی ساتھ بیٹھا تھا خان صاحب کے ساتھ. میں نے کہا سر بالکل ملا ہوں. تو کیوں آپ کو؟ میں نے کہا سر آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور آپ کو اسمبلی اگر توڑیں گے تو فائدے میں جائیں گے، اگر نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مارچ مشکل سے آپ کا نکلے گا اور آپ کے حالات جو ہے وہ چینج ہوتے جائیں گے. تو مجھے کہنے لگے ایسی نہیں دوست آپ کے جو میرے. میں نے کہا سر ہو یا نہیں ہو، میری سیاسی وین اور اس کے ساتھ میری ایسٹرولوجی یہ کہتی ہے. تو اس ٹائم پہ سمجھ میں نہیں آیا ان کو اور وہی چیزیں نظر آئی. اب یہ بتائیں، اب جب 21 اب مجھے یہ بتائیں کہ مارچ 2024 اور اپریل 2024 عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ میں اس کے اوپر آتا ہوں نا. نہیں پہلے یہ بتا. میں نے دسمبر میں یہ لکھا، 21 دسمبر کو جنگ اور عبرت میں لکھا، 22 کو دی نیوز میں لکھا کہ ایسٹرولوجی بالکل کلیئر ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف کو جو وزیر اعظم کر رہے ہیں میاں نواز شریف. اور میں نے دوسرے دن نعیم بٹ کو ARY پہ انٹرویو دیا کہ الیکشن کی رات میاں صاحب کے لیے اگر چاہتا ہے کہ نون لیگ رہے آگے مضبوط ہو تو میاں صاحب الیکشن کی رات میاں صاحب مایوس ضرور ہوں گے، مگر اگر میاں صاحب نے وہ اسپیچ کی کہ میں اپوزیشن میں بیٹھتا ہوں تو نون لیگ مضبوط ہو جائے گی. اگر میاں صاحب نے کہا میں حکومت لیتا ہوں یا مگر وہ میاں صاحب کے لیے مایوسی کا دن ہوگا. مگر آج بھی میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف، میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ شہباز شریف کو چانس ملے گا، میں نے یہ لکھا تھا. آج بھی آپ کو کرما تھیوری کے اوپر جانا پڑے گا. یہ جو آج جو میری بہن زرتاج جو کہہ رہی ہے، جب خان صاحب ہی ایسے ظلم کرتا تھا نا، میں ایسے ہو جاتا تھا، دوسرے ایسے تالیاں بجاتے تھے. آپ اگر کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں خوشی محسوس کریں، وہ ظلم دوسرے دن آپ کے اوپر آئے گا. آپ کہیں اس وقت آپ اپنی زبان سے آپ کا علم جو ہے جوتش وہ کیا کہتا ہے اپریل 2024 میں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ستارے جو اچھے ستارے ہیں وہ خان صاحب کے ہیں اور آصف زرداری صاحب کے ہیں. اچھا، دونوں کے اچھے ستارے. مگر کرما تھیوری جو ہے، جو اس نے 3.5 سال جو ایز اے حکمران، مطلب ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وہ عمران خان کے ٹوٹل ان فیور میں. اچھا، جس کی وجہ سے خان صاحب دن بہ دن ڈاؤن ہوتے جائیں گے اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی وہ آپ کو دن بہ دن اپ ہوتے نظر آئے گی. اگر شہباز شریف صاحب نے جو ریکنسلیشن کے بادشاہ زرداری صاحب کے تھرو اگر ہر چیز کو آگے بڑھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کرما تھیوری اور اس کی ستاروں کے جو فائدے ہیں وہ یہ لے سکیں گے. شہباز شریف صاحب آگے کام چلے گا نہیں تو یہ انسرٹینٹی آپ کی دن بہ دن بڑھتی جائے گی. تو اس وقت جس کے ہاتھ میں، جس کے ستاروں میں جو طاقت ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہے. اس کو آگے رکھیں تو یہ اس کی منزل جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی. اب بتائیں جی، یہ تو میں نے ویسے کیونکہ ان کے آرٹیکلز میں نے پڑھے تو اس میں نے کچھ چیزیں دیکھی. تو اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکیں گے؟ میرا خیال میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا.
ستارہ کیا، اور پاکستانی سیاست کے سامنے ستاروں کا علم جو ہے وہ اکثر بے بس بھی ہو جاتا ہے. نہیں ویسے بے بس ہوتا ہے. ستارہ کیا میری تقریر کی خبر لائے گا، ہاں وہ تو خود ہے فراخی افلاق میں خار و زبوں، ہاں وہ تو راستہ نہیں ملتا ہمارے کیا. یہ تو مذاق ہے. دیکھیے بریفلی میں چھوٹا چھوٹا کرتا ہوں لیکن میں اصل بات پہ آتا ہوں. پچھلے 18 کے الیکشن میں نے الیکشن پٹیشن اپنی پارٹی کی گئی. 8,000 سے لے کر 12,000 ڈبل ووٹ جو کینسل ہوئے 80 بندوں کے تھے، 80 کے. اور وہ جو سوری صاحب تھے اس کے کوئی 18,000 ڈبل ٹھپے تھے، وہ اسٹے تک رہا. مجھے ایک ایشو تنگ کرتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ. جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ ایک گورنمنٹ ہے، ایک اپوزیشن ہے. وہ یہ تو ضرور کہہ دیتے ہیں کہ آپ پورے ٹھیک نہیں ہیں، میں پورا ٹھیک ہوں، لیکن یہ نہیں کہتی ہے اپوزیشن کہ ہم آپ کو مانتے ہی نہیں. یہ فاشزم میں ہوتا ہے پوری دنیا میں. جب نو کانفیڈنس ہوا تو کیا سسٹم تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھے. پنجاب چلا گیا، خود توڑ دیا، کے پی توڑ دیا، وفاق توڑ دیا. اتنی بڑی ٹرائل کے بعد آج پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. وی مسٹ تھنک اینڈ ریفلیکٹ ایز اے سٹیزن کہ ہم نے 10 مئی کی پی آر ایچو کھٹیا. اگر ہم پھر وہی رویہ رکھیں گے کہ ہم ہیں تو ہیں، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، زیرو سم گیم میں ہم رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ملک کے لیے. ہم آپس میں تو کچھ کر لیں گے سکور سیٹل. جو میں نہیں کہوں گا، میں اپنے بارے میں کہنا نہیں چاہتا جو میرے اوپر عمران خان نے ظلم کیے ہیں 3 سال، میں نہیں کہنا چاہتا. جو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب نے یا وہ دونوں نے، فیض نے، عمران خان نے بھی. میرا یہ سامنے دفتر ہے نا، عمران خان کے کہنے کے اوپر میرا دفتر کی صبح میں آیا تو بڑی کتابیں باہر پڑی تھی. میں چھوڑیں، ہم اس بحث پہ نہیں چلتے، آگے چلیں. آگے یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن میں آپ NA-15 میں نواز شریف صاحب کے وکیل کے طور پہ پیش ہو رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب NA-15 میں کیوں ابھی تک کنسرنڈ ہیں کہ جی وہاں پہ وہ جیتے ہیں؟ جو ہم نے کیس کیا ہے میں وہ بتا سکتا ہوں، فیصلہ جو بھی ہوگا. رائٹنگ میں ایک رپورٹ موجود ہے کہ 2 ضلعوں پہ نا، مانسہرہ اور طورغور میں، وہ رائٹنگ میں انہوں نے خود ہی لکھ کے دیا ہے کہ جی وہ خاتون ایک بے ہوش ہو گئی تھی، وہ کہتے ہیں یہی ہیں. اور اس کے بعد ان کے تھیلے جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے. وہ بعد میں لوگ گئے تو جب تھیلے ہم نے دیکھے، یہ سرکاری آپ کے تھیلے غائب ہو گئے؟ جی. اور پھر جب تھیلے آئے تو پورے ضلع کے وہ یا پھٹے ہوئے تھے یا سیلے نہیں. تو آپ کا یہ، ہم نے تو اس کو چیلنج کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ نون لیگ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک علاقہ ہے جو پہاڑی علاقہ ہے، دھاندلی ہوئی ہے، وہاں یہ ہوئی ہے. اور اس کے بعد اس کو ریکاؤنٹ یہی بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں PTI والے، تو ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، آپ کی بھی ہونی دیکھو میں کیسے کہہ سکتا ہوں. لیکن ایک اور ایشو ہے، اب معاملہ ہے یہ ACP کے پاس یا ٹریبونل کے پاس. ECP کا عملانہ رول ختم ہو جائے گا. لا یہی ہے، ٹریبونل ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں. 13 میں ہمارے خلاف مطالبہ تھا کہ 4 حلقے کھولو. وہ ہم حلقے کھول نہیں سکتے یار. چاروں الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے تھے، دھرنے میں ہمارے خلاف تھے. او بھائی ہم ابھی بھی کچھ نہیں کر سکتے، غلط یا صحیح جو بھی کرنا الیکشن کمیشن نے یا ہائی کورٹس نے کرنا ہے، ٹریبونل نے. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟